ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے ہی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا، انہوں نے یحییٰ خان کو ان کے مکان میں نظر بند کر دیا اور جنرل گل حسن سے فوج کی قیادت سنبھالنے کے لیے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بری، بحری اور فضائی افواج کے 44 افسران کو یہ کہتے ہوئے برخاست کر دیا کہ وہ موٹے ہو گئے ہیں اور ان کا پیٹ باہر آ گیا ہے۔ در حقیقت ان وقتوں میں سکوت ڈاکہ کی وجہ سے فوج کا مورال ڈاؤن تھا اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ کون سی غلطیاں ہیں جو فوجی بغاوت کی بنیاد بنی؟ جنرل گل حسن کے آرمی چیف بننے کے کچھ ہی دیر بعد وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دل سے اتر گئے اور ان کو ایک ایسی چیف کی ضرورت پڑی جو آنکھیں بند کر کے ان کا ہر حکم بجا لائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل گل حسن کو برخاست کرنے کا حکم اپنے اسٹینوگرافر کے بجائے ایک خاص دوست کے ذریعے ٹائپ کروایا۔ جنرل گل حسن کی برخاستگی کے بعد انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھی غلام مصطفیٰ کر سے جنرل گل حسن کے ساتھ لاہور جانے کو کہا تاکہ جنرل گل حسن کا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہ ہو جب تک کہ ان کے جانشین کا تقرر نہ ہو۔ یہی طریقہ میاں نواز شریف نے بھی سن 1998 میں جنرل پرویز مشرف کو برخاست کرنے کے لیے اپنایا۔ ایک ایسے وقت میں جب جنرل پرویز مشرف سری لنکا کے سرکاری دورے سے واپسی پر پاکستان آ رہے تھے، تاہم نواز شریف ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کامیاب نہ ہو سکے اور مارشل لا لگوا بیٹھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل گل حسن کو ہٹائے جانے کے فیصلے کے خلاف ممکنہ بغاوت کرنے والے اعلیٰ فوجی افسران کو اسلام آباد میں ایک فرضی اجلاس میں مدعو کیا اور انہیں اس وقت تک وہاں مصروف رکھا گیا جب تک جنرل گل حسن کی برخاستگی اور جنرل ٹکا خان کی تقرری کا حکم جاری نہ ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے پہلے سے ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی اسٹیشن پر پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی اور پیپلز پارٹی نے راولپنڈی میں ایک عوامی جلسہ اس مقصد سے منعقد کیا کہ کہیں ذوالفقار علی بھٹو کو عوامی حمایت کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ٹکا خان کو باقاعدہ آرمی چیف مقرر کر لیا۔ جب جنرل ٹکا خان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہوں نے بھٹو کو اپنے ممکنہ 7 جانشینوں کے ناموں کی لسٹ بھجوائی، لیکن اس لسٹ میں جنرل ضیاء الحق کا نام نہیں تھا کیونکہ وہ حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل بنے تھے، لیکن بھٹو نے جنرل ضیاء الحق ہی کے نام پر مہر ثبت کی۔ شاید اس کی وجہ جنرل ضیاء الحق کی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ وہ تابعداری تھی جس میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے کئی بار ذوالفقار علی بھٹو کو قومی خدمات کے سلے میں تلوار پیش کی تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے ایک مرتبہ نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کو آرمڈ کور کا تنخواہ نہ لینے والا لیڈر بلکہ انہیں فوج کی مخصوص وردی بھی سلوا کر تحفے میں دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو کبھی یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ بھی کبھی فوجی بغاوت کر سکتے ہیں، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو اکثر جنرل ضیاء الحق کے دانتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک کہانی بہت مشہور ہے۔ جب ایک مرتبہ ضیاء الحق کمرے میں سگریٹ پی رہے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو کمرے میں داخل ہو گئے۔ ضیاء الحق نے بھٹو کو دیکھا تو اپنی جلتی سگریٹ چھپانے کے لیے اسے اپنی جیب میں ڈالا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں کپڑے جلنے کی بو پھیل گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سوچا کہ جو شخص ان سے اتنا ڈرتا ہو وہ کیسے ان کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے۔ اسی دوران بھٹو حکومت کے خلاف ملک گیر مظاہرے شروع ہو گئے۔ بھٹو حکومت تمام تر حکمت عملی کے باوجود حالات پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ لاہور میں 3 بریگیڈیئرز نے لوگوں پر فائرنگ سے انکار کر دیا تھا۔ جن افسروں نے حکم کی تعمیل کی انہوں نے بھی ہجوم کے سر سے اوپر فائرنگ کی۔ دراصل ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی غلطی اپنے مخالفین سے مذاکرات میں کور کمانڈروں کو شامل کرنا تھی۔ شاید ذوالفقار علی بھٹو فوج کو ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن بعض افسروں کو ایسا ضرور لگا کہ شاید ذوالفقار علی بھٹو کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ اس تمام تر مخالفت کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو نے 7 مارچ سن 1977 کو عام انتخابات کروائے، لیکن آنے والے انتخابات کے نتائج پر عام پاکستانیوں نے یقین نہیں کیا، کیونکہ اتنی مخالفت کے باوجود بھی اس بار ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نے 55% ووٹ لے کر قومی اسمبلی کی 200 میں سے 155 نشستیں جیت لی تھی۔ حالانکہ سن 1970 کے انتخابات میں جب پیپلز پارٹی اپنی مقبولیت کے عروج پر تھی اس وقت پیپلز پارٹی نے محض 39% ووٹ لیے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ایک مشیر راجہ انور نے فوجی بغاوت سے توڑا پہلے
ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ٹکا خان کی ایک ملاقات دیکھی تھی، جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ٹکا خان سے کہا تھا کہ آپ نے جس جنرل ضیاء کی بطور آرمی چیف مقرر کرنے کی مخالفت کی تھی، میں نے اسے نہ صرف آرمی چیف مقرر کیا بلکہ میرا فیصلہ درست بھی تھا۔ اگر ضیاء کی جگہ کوئی اور چیف ہوتا تو وہ اب تک امن و امان کا بہانہ کر کے اقتدار سنبھال سکتا تھا۔ اس کے ٹھیک 7 گھنٹے بعد جنرل ضیاء الحق نے بھی وہی کیا، ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ نہ صرف اقتدار پر قبضہ کر لیا بلکہ بھٹو کو گرفتار کر کے ان پر ان کے سیاسی حریف احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ سرکاری گواہ محمود مسعود نے گواہی دی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں قصوری کے قتل کا حکم دیا تھا۔ مولوی مشتاق حسین 5 ججوں پر مشتمل بینچ کے سربراہ تھے۔ بھٹو کے ساتھ پرانی دشمنی بھی تھی، کیونکہ جب ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے 2 بار جونیئر ججوں کو ان سے پہلے پروموٹ کیا تھا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران جب ذوالفقار علی بھٹو نے مجرم کے کٹہرے میں کھڑے ہونے پر برہمی کا اظہار کیا تو مشتاق حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لیے کرسی کا بندوبست کیا ہے، ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بٹھایا جاتا۔ جسٹس مولوی مشتاق نے بھٹو کو سزائے موت سنا دی۔ بھٹو نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی، لیکن فروری سن 1979 میں سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر 3-4 کے فرق سے مہر لگا دی۔ اس فیصلے پر بہت سارے اعتراضات ہیں، جس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ مجرم کو جس جرم کی سزا دی گئی وہ موقع واردات پر موجود ہی نہیں تھا۔ نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کی گئی، مگر اس بنیاد پر اسے بھی خارج کر دیا گیا کہ اس درخواست میں یہ نہیں بتایا گیا کہ پچھلے دونوں فیصلوں میں کہاں قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ چین کے سربراہ ہوا امین اور سعودی عرب کے شاہ خالد سمیت دنیا بھر کے متعدد رہنماؤں نے ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کو معاف کرنے کی اپیل کی۔ برطانوی وزیر اعظم نے جنرل ضیاء کو 3 خطوط لکھے، جس میں ایک خط کے آخر میں انہوں نے لکھا، بطور فوجی آپ کو ایک پرانی بات یاد ہوگی کہ میدان جنگ میں تو گھاس بہت جلدی آگ پکڑتی ہے لیکن تختہ دار پر کبھی نہیں۔ لیکن ضیاء نے بھٹو کو پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آخر میں معاملہ رحم کی درخواست تک پہنچا۔ بھٹو کی ایک بہن شیر بانو امتیاز کی جانب سے رحم کی اپیل کی گئی۔ 1 اپریل سن 1979 کی شام کو جنرل ضیاء نے سرخ روشنائی میں 3 الفاظ لکھے، پٹیشن از ریجیکٹڈ، یعنی یہ درخواست خارج کی جاتی ہے۔